متعلق بات آئی تھی کہ جس عمل کے اندر، جس جادو اور سحر کے اندر شیطان سے معاونت لی جائے گی، مدد لی جائے گی، جنات سے مدد لی جائے گی، ایسا سحر جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ گویا کہ کفر ہوگا۔ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عاملین کے پاس جا کر کے لوگ، اور اس میں سبھی ملوث ہیں، مرد اور عورت، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد جاتا ہے کسی عامل کے پاس کہ جی میرا بھائی مجھے پریشان کرتا ہے، خامخواہ جا کر کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی میرا بھائی مجھے پریشان کرتا ہے، ایسا کرو بس تو بس اللہ اس کو بالکل غارت کر دو اور برباد کر دے۔ مطلب بھائی کو برباد کرانے کے چکر میں اس عامل کے پاس جاتے ہیں، اور آگے وہ دکاندار عامل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث مبارکہ کی دعائیں وہ چند روپیے پیسے کے چکر میں آ کر کے اس کو وہ تعویذ وغیرہ بنا کر کے دیتے ہیں دوسرے کو برباد کرنے کے لیے۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے اگر کام لیا جائے مگر وہ کوئی ناجائز کام سے لے رہا ہے، کسی دوسرے کو ستانے کا کام سے لے رہا ہے، تو یاد رکھیے کسی کو نام ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ کہ وظیفہ اسماء الہیہ کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ناموں کا ہی وظیفہ کیوں نہ ہو، مگر مقصد یہ ہے کہ کیا ہو، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی جائے اور اپنے بھائی کو پریشان کیا جائے، اس کا کاروبار بند کرایا جائے۔ بہرحال یہ سب کرانے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اگرچہ کہ وہ اللہ کے نام ہی کا ورد کیوں نہیں کر رہا ہے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اللہ کا نام لینا حرام نہیں ہے، اللہ کا نام لینا حرام نہیں ہے، وظائف پڑھنا حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کیا ہے؟ ناجائز کام کے واسطے اس ناموں کو اور مقدس ناموں کو استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہود کی ایک اور شرارت کو بیان کیا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہودیوں کی عادت تھی، ان بدبختوں کے اندر یہ لت لگی ہوئی تھی اور ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ کو پریشان کیا جائے۔ وہ ہر وقت اور ہر موقع پر اس بات کی توجہ میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ وہ سب ہیلے اور طریقے اختیار کیا کرتے تھے، وہی ایک ہیلا اور طریقہ انہوں نے یہاں بھی اختیار کیا ہے۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر آپ کی خدمت میں جب آتے تو آ کر کے ایک لفظ
پاک علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ اسی لیے سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس لفظ راعنا کا مطلب بد دعا نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ راعنا کا مطلب اور معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے۔ لفظ راعنا کے معنی ہے ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے۔ تو عام صحابہ جو تھے وہ ان کی اس چال کو سمجھ نہ سکے، اس لیے کہ صحابہ کرام تو عربی زبان میں جاننے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے۔ یہ نہیں پتا تھا صحابہ کرام کو کہ نبی پاک علیہ السلام کو بد دعا کے طور پر اس جملے کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے عربی دان اس شرارت کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ بد دعا دے رہے ہیں یا اپنے معاملے کی رعایت چاہ رہے ہیں۔ اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو آپ کو راعنا کہہ کر کے پکارنے لگے کہ اللہ کے نبی راعنا، ہماری بھی رعایت فرمائیے، ہمارے معاملے کی اور ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے گا۔ چونکہ صحابہ کرام کو گمان یہ تھا کہ لفظ راعنا کے معنی یہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہودیوں کے نزدیک اس کے معنی اور تھے، وہ بد دعا کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہاں یہ اچھا لفظ ہے، اس لیے کہ صحابہ کو تو پتا تھا کہ اس کے اچھے معنی ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی وہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب آخر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب صحابہ کرام بھی اور بعض مسلمان بھی نبی پاک علیہ السلام کو اس کلمے سے خطاب کرنے لگے، اس سے ان شریروں کو گنجائش مل گئی، آپس میں بیٹھ کر ہنسنے لگے اور کہتے کرنے لگے کہ اب تو ہمیں کھلے طور پر محمد کو بد دعا دینے کا موقع مل گیا ہے، اور کھلے طور پر محمد کو برا بھلا کہنے کا موقع مل گیا ہے، اور ہمیں ہی موقع نہیں مل گیا ہے بلکہ ان کے ساتھی بھی اور مسلمان بھی ان کو برا بھلا کہنے لگے ہیں۔ وہ لوگ وہ کیسے برا بھلا کہنے لگے تھے؟ اس لفظ راعنا کے ذریعے سے۔ فرق صرف اتنا تھا، ڈیفرنس یہ تھا کہ مومن جو تھے، مسلمان جو تھے، اس کے اچھے معنی سمجھ رہے تھے، اور یہودی جو بدبخت تھے وہ اس کے غلط معنی لے رہے تھے، صرف اتنا فرق تھا۔ تو اب اپنی مجلسوں میں وہ تذکرے کرنے لگے کہ اب تو اس کام میں ہمارے مسلمان بھی شریک ہو گئے ہیں، محمد کو بھول کر کے بد دعا دینے لگے ہیں۔ ہم تعالیٰ نے اس گنجائش کی قدر کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہنا۔ جو لفظ یہود استعمال کر رہے ہیں، راعنا والا لفظ تم مت کہنا، اس کی جگہ میں تمہیں دوسرا لفظ دے رہا ہوں وہ کہہ لیا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوسرا لفظ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا، کہا وقولوا راعنا، کہ وقولوا انظرنا، کہ کیا کہو گے؟ انظرنا کہو گے، راعنا آج کی بات نہیں کہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم کیا کہ راعنا مت کہا کرو، اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی بھی وہی ہے جو راعنا کے معنی ہے۔ دونوں لفظوں کے معنی ایک ہے۔ یہود راعنا کہتے ہیں، تم انظرنا کہا کرو، تم راعنا اس لیے نہ کہا کرو کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے واسطے ان کے نزدیک بد دعا ہے، اور تمہاری مشابہت یہود سے ہوتی ہے۔ جو کام یہود کرے تمہیں وہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو کام تم کرو وہ یہود سے کرانا ہے۔ یہود جس کام کو کرے تم وہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ تم جس کام کو کرو اس کام کو ہمیں یہود سے کرانا ہے۔ بہرحال ان کی یہ شرارت چلتی رہی اور اس کام کو کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے اس کام کو جو تھا چھوڑ دیا، اس لفظ کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو جو دیا انظرنا والا، مسلمانوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس حکم کو اچھی طرح سن لیجیے، واسمعوا، اس حکم کو صحیح سے سن لینا، کبھی دوبارہ سے تم راعنا کہنا شروع کر دو نہیں، انظرنا کہنا ہے، خوب دھیان سے سننا، اور آگے یاد رکھنا، وللکافرین عذاب الیم، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک
گستاخی کر رہے ہیں اور وہ اپنی چالاکیاں چل رہے ہیں. یقیناً جو یہ چالاکیاں چل رہے ہیں ان کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. اچھا اس آیت سے کیا مسئلہ نکلا ہے؟ اس سب لمبی چوڑی تقریر کے بعد کیا حاصل ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا حاصل یہ نکلتا ہے، اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اپنے کسی جائز فعل میں، کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں میں گنجائش مل رہی ہو تو وہ جائز کام بھی اس کرنے والے کے واسطے حرام ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں میں گنجائش مل رہی ہو تو وہ جائز کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. کیسے؟ اس کی مثال سمجھیے گا. بارات میں جانا کیا ہے؟ ناجائز ہے، درست نہیں ہے. مولوی اگر بارات میں جانے لگے اور عالم اگر بارات میں جائے تو اس عالم کی وجہ سے وہ تو جا رہا ہے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے اس نیت سے کہ بھائی اس بات آدمیوں کے ساتھ ہم بھی نکاح میں شرکت کر لیں گے، لیکن اس عالم کا یہ عمل اگر دوسروں کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ جب عالم بارات میں جا سکتے ہیں تو جاہل کیوں نہیں، ہم بھی بارات میں جائیں گے. تو اس عالم کا بارات میں جانا اگرچہ کہ فی نفسی نکاح میں شرکت کرنا درست تھا، کیوں؟ نکاح میں شرکت کرنا فی نفسی درست تھا، لیکن ان کے اس کام کے کرنے کی وجہ سے جاہلوں کو یہ سبق مل رہا ہے کہ عالم بھی بارات میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جہاں میں جانا چاہیے اور ہم بھی جائیں گے. فلہذا اس عالم کا بارات میں جانا ناجائز اور حرام ہوا، حالانکہ جائز تھا، مگر دوسروں کو دیکھ کر کے اس بات کی ترغیب ہو رہی ہے کہ جب عالم بارات میں جا سکتے ہیں تو جاہل کیوں نہیں جا سکتے ہیں، تو اس عالم کا اس نکاح میں شرکت کرنا ناجائز حرام ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی جائز کام کی وجہ سے اگر دوسروں کو ناجائز کاموں میں گنجائش مل رہی ہو تو وہ جائز کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہود کے اس لفظ سے جو لفظ راحینہ تھا، مسلمانوں کے نزدیک اس لفظ کا کہنا درست تھا اور وہ کہہ بھی رہے تھے، مگر ان کے اس لفظ راحینہ کہنے سے ان یہودیوں کو گنجائش مل رہی تھی کھلے طور پر نبی پاک علیہ السلام کو بددعا دینے کی اور اس غلط کام کو کرنے کی. اس لیے اللہ نے لفظ راحینہ کو پہلے سے منع کر دیا کہ تمہارے واسطے کہنا جائز تو ہے، مگر تمہارے اس جائز کام کی وجہ سے دوسروں کو برائی کھل کر کے کرنے کی گنجائش مل رہی ہے اور لہٰذا یہ لفظ تمہارے واسطے کہنا درست نہیں ہے. اس لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کسی جائز فعل کی وجہ سے اگر دوسروں کو ناجائز کاموں میں گنجائش مل رہی ہے تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا. جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطہ ہو، جس کی مثال میں نے دی، اگر جاہلوں کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے تو جو اس مغالطے کی وجہ سے ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً اور ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو. ان کی مثالیں قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی بیان فرمائی ہے. ایک موٹی سی مثال ہی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی کی ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر قریش نے کی تھی اور قریش کے جو قریش زمانے جاہلیت میں کی تھی اس میں کئی ایک چیزیں قریش نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی اس سے تھوڑا ہٹ کر کے قریش نے تعمیر کی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام کی تمنا یہ تھی اور نبی پاک علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس بات کو کہتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو اسی طریقے پر دوبارہ سے بنا دوں جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو یہ فعل اور یہ کام کرنا نبی پاک علیہ السلام کے واسطے اگرچہ درست تھا، نبی پاک علیہ السلام کے واسطے اس بات کا حکم تھا کہ
بنا رکھا تھا، لیکن پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے آنے کے بعد کہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کھیل نہ بن جائے، جو بھی بادشاہ ہے وہ قائم اور اپنے طریقے سے اس کی تعمیر کرنا شروع نہ کر دے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس جائز امر کو ترک کیا، اپنی خواہش کو دبایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ویسی ہی رکھی جیسی کہ بعد میں قریش کے زمانے جاہلیت میں کی تھی۔ اگرچہ کہ آپ کو حکم تھا یہ کام کرنے کا، آپ کو اجازت تھی، آپ کر سکتے تھے، مگر آپ نے جائز کام اور اجازت والا کام کیوں نہیں کیا؟ اس واسطے نہیں کیا کہ کہیں میرے اس جائز فعل کی وجہ سے لوگ میرے آنے کے بعد اس خانہ کعبہ کا کھیل نہ بنا لے اور میرے بعد جو بھی بادشاہ ہے، جو بھی خلیفہ ہے، توڑتا رہے بنواتا رہے، توڑتا رہے بنواتا رہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے جائز امر کو ترک کیا کہ لوگ ناجائز کام کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ فلہذا ہمیں بھی اس آیت سے یہی سبق لینا ہے کہ اگر ہمارے کسی صحیح کام کی وجہ سے، ہمارے کسی جائز کام کی وجہ سے کوئی مومن یا کوئی مومنہ، کوئی مرد یا کوئی عورت اگر غلط فعل کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ ہم درست کام کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ کچھ اور رہا ہے، ہم چاہ کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، اور وہ اپنے دماغ سے اس کا مطلب اور نکال کر کے اپنے واسطے غلط کاموں کو درست کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ درست کام بھی نہیں کرنے چاہیے، اس سے بھی باز آ جانا چاہیے۔ ہاں اگر شریعت میں وہ کام کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے دوسرا اس سے کوئی مطلب نکالتا رہے، پھر ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کے اوپر ہم عمل کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور ہمارے پاس اس آیت کے اندر سبق یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ سوچ سمجھ کر کے کریں، اور ایسا کام ہم ترک کر دیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے بھائی ناجائز اور برے کاموں میں مبتلا ہونے کا شکار ہو جائے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کفار کی اور یہودیوں کی عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے در پر رہتے تھے، آپ کی نافرمانی کے در پر رہتے تھے، اور آپ کے بعد پھر آپ کے صحابہ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پر وہ ہمیشہ اڑے رہتے تھے، تلے رہتے تھے۔ ایسی ہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک راز کو ان آیات کے اندر کھولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اس سے پچھلی والی آیت میں آیا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو کس طریقے سے بددعا دیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں جب بھی آتے تو وہ آپ علیہ السلام کو بددعا ہی دیا کرتے تھے۔ وہ اوپر کی آیت میں جو اس سے پچھلی والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ لفظ راعنا کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور بددعا کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والی آیت کے اندر یہود کا برتاؤ
اب بھی کہیں گے اسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور اسی کو بہتر بتا رہے ہیں، اسی کو اچھا بتا رہے ہیں کہ دین محمدی جو ابھی آیا ہوا ہے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ہمارا پرانا دین جو ہے، دین موسوی جو ہے، وہی دین بہتر ہے۔ حالانکہ وہ دین منسوخ ہو چکا تھا، اس منسوخ دین کو ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا دین بہتر ہے، آپ کا بہتر دین نہیں ہے۔ حق تعالیٰ اس دعوے کی خیر خواہی کی تفسیر فرماتے ہیں، جو انہوں نے محبت کا اظہار اس دعوے کے اندر جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور جھوٹا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، یہ سب باتیں جو انہوں نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جھوٹ باتوں کو مسلمانوں کے اوپر کھولا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، کافر لوگ، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا پھر مشرکین میں سے ہوں، اس امر کو، اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ تمہارے